أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ان دو جنتوں کے اندر جو عورتیں ہوگی ان کی کیا خوبیاں ہوگی کہ اگر صفائی میں دیکھو تو یاقوت کی طرح ہوگی، اور سفیدی میں دیکھو تو موتی کی اور مرجان کی طرح ہوگی۔ بعضوں نے کہا کہ ان عورتوں کے اندر یاقوت کی صفائی ہوگی اور مرجان کی سرخی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو آئینے سے زیادہ سفید ہوگا، یعنی صاف ستھرا ہوگا۔ آئینے میں جیسے شکل نظر آتی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی شکل اور صاف شکل ان عورتوں کے چہروں میں نظر آئے گی۔ اور جو موتی ان عورتوں کے اوپر ہوگا اس کا ایک چھوٹا سا موتی ادنا درجے کا، اگر اس کو نکال لیا جائے زمین کے اوپر تو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ اس عورت کے اوپر 70 کپڑے ہوں گے، مرد کی نظر ان کپڑوں کو پار کر کے اندر چلی جائے گی کہ اندر کیا ہے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی بیوٹی میں ایسا دھوکہ کھا جاتا ہے آدمی، جو ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے اور وہ بھی بناوٹی ہوتی ہے۔ رب العالمین ساری کائنات کے مالک ہے، خالق ہے، اس کی بناوٹ میں کیا کمی ہوگی؟ وہ کیسی عورتیں ہوگی جنت کی؟ اب سوچئے، یہاں تک کہ اس کے بدن کی جو پندلی ہے وہ بھی نظر آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ جنت کی عورتیں ایسی ہوگی تو ہماری عورتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری عورتوں نے جو ہماری کڑوی کسیلی سنی، عبادتیں کی، تکلیف کاٹی، دنیا کے اندر روزے رکھے، نمازیں پڑھی ہیں، کیسے کہ بچوں کے پیدائش کی تکلیف، کیا کیا تکلیفیں کاٹی۔ ان عورتوں نے تو کوئی تکلیف ہی نہیں کاٹی، اللہ نے ڈائریکٹ جنت میں بنایا ہے اس کو جنتیوں کے لیے، اور ان عورتوں نے تکلیف کاٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسی تکلیف ہوتی ہے ایسی بخشش ہوتی ہے۔
اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس کا بہت اچھا ترجمہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا. بہت اچھا ترجمہ. ایسے ترجمہ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی بندہ جتنا اچھا عمل کرے، انتہائی درجے کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی عنایت کرے گا. دھیان، توجہ، ادھر احسان تو ادھر سے بھی احسان ہوگا. اس کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا والے ہیں، دنیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں. تم کتنا بھی مر جاؤ، کتنا بھی کر دو، لیکن آخر میں وہ لات مار کے جاتا ہے. ہوتا ہے دنیا میں. وہ تو رب العالمین قدردان ہے، وہ بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب یہاں پر لفظ احسان آیا ہے. اب کبھی کبھی ہم لوگ تو احسان ہی کرے، میں نے اس کو بہت احسان کیا تھا، بولتے ہیں ہم لوگ. تو احسان تو یہ ہماری زبان کے اندر اس طرح کا معنی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا هل تدرون ما قال ربكم، هل تدرون ما قال ربكم. حضور فرمانے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا تم سے کیا کہہ رہا ہے. هل تدرون ما قال رب، تم جانتے ہو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. قال یقول، حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء ما انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ. بھئی جس کے اوپر میں نے احسان کیا ہے توحید کے ذریعے، اس کا سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اس ایمان کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اوپر جو نعمتیں بیان کی ہیں، جو نعمتیں بتلائیں، ہمارا کوئی عمل اس نعمت کے بدلے میں نہیں آ سکتا. سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے. ورنہ ہم کہاں اس لائق ہیں؟ ہم دنیا میں اس کی جو نعمتیں کھا رہے ہیں، جو جی رہے پل رہے ہیں، کون سا ہمارا عمل ایسا ہے جو اس کے دربار میں ہم پیش کر سکے کہ یا اللہ میرا یہ عمل بہت اچھا تھا. ہر جگہ چھید ہے، ہر جگہ. وہ تو اپنے فضل سے کہے گا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوں، تو اس کا کرم ہے. ہاں، تو امام راضی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر میں 100 قول لکھے گئے. 3 آیتیں ایسی ہیں جس کی تشریح کے اندر 100 قول. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک آیت تو یہ ہے. اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم عود کرو گے تو ہم بھی عود کریں گے. ان احسن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے جواب، اس کی تشریح اور تفصیل کے اندر علماء نے 100 قول لکھے ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ میں اس مقام کے اوپر مشہور اقوال میں سے صرف 3 نقل کرتا ہوں. یہ بات تفسیر روح المعانی میں بھی لکھی ہے،
اب پہلا معنی، حل جزاء التوحید غیر الجنہ، توحید کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سن لو یہ بات، ہم لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھے اخلاق، صرف ان کے پاس ایمان نہیں، اللہ صرف نہیں، یہی تو اصلی جوہر ہے۔ ہم لوگ گورے لوگ یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات بتلاتے ہیں، بہت اچھے، سب کچھ ہے یار، صرف اللہ صرف نہیں ہے، یہی اصلی چیز ہے، یہی اصلی چیز ہے۔ ایک بات آپ کو بابا پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں، تم نے کوئی ایک لیٹر اچھی طرح سے ٹائپ کیا اور اس کو اچھے پیپر کے اندر ویسے شائننگ چمکدار اور ایسا پیپر ہو اور ایڈولپ کے اندر ڈالا، لیکن پتا آپ نے جو اس کا ایڈریس تھا وہ رونگ ڈال دیا، لیٹر جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ اور آپ نے کچھ نہیں لکھا کہ میں فلاں کہہ رہا ہوں کیسے ہو، خیریت سے ہو، اور صحیح ایڈریس کے اوپر وہ لیٹر ڈال دیا، پورا لیٹر بھی ڈالا ہوگا وہ بھی چلا جائے گا۔ کہ یہ ایڈریس ہے نا، وہ ایمان ہے۔ یہ کیا ایڈریس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر صحیح ایڈریس ہے تو دھکا کھا کھا کر بھی منزل پہ پہنچے گا، اور ایڈریس رونگ ہے تو زندگی بھر نہیں پہنچے گا۔ جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے، صرف ایمان نہیں ہے، یہ صرف نہیں ہے، یہی اصلی چیز ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ایک معنی یہ ہوا کہ توحید کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ دوسری بات، دوسرا معنی، هل جزاء الاحسان فی الدنیا الا الاحسان فی الاخرہ، جو دنیا میں نیکیاں کرے گا اس کے اوپر آخرت میں نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ دنیا میں تم احسان کرو گے، آخرت میں اللہ احسان کرے گا۔ حسن عمل یہاں پیدا کرو گے تو حسن جزا ادھر ملے گی۔ یہ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ هل جزاء من احسن الیکم فی الدنیا بالنعم وفی العقبى بالنعیم الا ان تحسنوا الیہ بالعبادۃ والتقوی، جو ذات تمہارے اوپر دنیا میں نعمتوں کی بارش برسا رہی ہے اور آخرت میں جنت نعیم اور وہاں نعمتیں دے گی، اس کا بدلہ تم ایسے ہی چکا سکتے ہو کہ تم اس کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کرو اور تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ کہ یہی ہو سکتا ہے جس ذات نے ہمیں دنیا کے اندر کیا نہیں دیا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں اپنا اپوزٹ پارٹی کا آدمی بن کے اپنے خلاف سوچو، کبھی کبھی اپنے اپوزٹ پارٹی کا ہو کے سوچو کہ میں نے کیا کیا، اللہ نے کیا دیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ہم لوگوں کو تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بھاری پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ سوچو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری اور آپ کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اگر عبادت کی قیمت ہوتی تو شیطان بہت بڑا عابد تھا۔ کتنا بڑا عابد تھا کہ اس نے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ لیکن گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ہے؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں۔ اس نے یہی کہا کہ میں نہیں کرتا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام کے اندر اپنا لاجک کھیلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسمارٹ ہیں۔ ہم خاک اسمارٹ ہیں؟ جس نے عقلیں پیدا کی ہیں اور جس نے ساری دنیا کے انسانوں کی عقل سے بھی زیادہ میرے اور آپ کے نبی کو دی عقل، اس سے کون انسان عقل والا ہو سکتا ہے؟ اس کے لا الہ محمد کیا، اس سے بھی آگے کچھ کہنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھو، صرف دعووں سے کام نہیں چلتا ہے، دلیلیں چاہیے، عمل چاہیے۔ خیر، تو ہر وہ آدمی
جو دوسرے پر احسان کرتا ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ صحیح ڈھنگ سے چکائے۔ ہاں، اب سنیے احسان کہتے کس کو ہے، احسان کے کتنے میننگ آتے ہیں۔ ایک احسان کا معنی ہے خوبصورتی کو ثابت کرنا، خوبصورتی کو ثابت کرنا، کیا حسن ہے اس میں، ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا اچھا تیار کیا ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو بہتر بنایا۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو حسن دیا، جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ حسن ہر چیز کے اندر پیدا کرنا، حسن ظاہر کرنا کہ یہ حسین ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمل اچھا کرنا، جیسے کہ یوں کہا کہ هو لا يحسن الکتابہ، وہ کتابت اچھی طرح نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا اچھی طرح سے، وہ عمل نہیں جانتا ہے، اس کے لیے بھی احسان کا لفظ آتا ہے۔ اور تیسرا معنی ان دونوں ہی کو حالات کے اعتبار سے میننگ لے لو تو یہاں 3 میننگ ہو گئے، یا تو خوبصورتی پیدا کرنا، ثابت کرنا، عمل میں حسن لانا، اور تیسرا ان دونوں کو موقع محل کے مطابق چلانا۔ اب پہلے کو دیکھیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ جو آدمی اچھا کرے گا، حل جزاء الاحسان، یعنی حل جزاء من اتا بالفعل الحسن الا یؤتی فی مقابلته بفعل حسن، جو تمہارے ساتھ اچھا فعل کرے اس کے ساتھ تم اچھا عمل کرو۔ خدا نے تمہیں بنایا ہے تو اس بنانے کا بھی شکریہ ادا کرو، اس نے جو جو نعمت آپ کے اوپر رکھی اس نعمت کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ آنکھیں دی ہے تو جس مقصد کے لیے دی اس کے لیے استعمال کرو۔ چلو بندہ اچھا فعل حسن، اچھا عمل کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ بندہ جس کو اچھا سمجھے وہ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک چور اپنے چور کے عمل کو بھی اچھا سمجھتا ہے، ایک زنا کرنے والا بھی اپنے زنا کو اچھا سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا؟ ڈاکو اپنی ڈاکہ زنی کو اچھی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اسمارٹ ہوئی، بہت اچھا۔ اس لیے ہمارے فیصلے سے نہیں ہوگا کہ یہ اچھا ہے، اس فعل حسن کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا محسن ہے اللہ، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا مانگتا ہے، اس نے ہم سے کیا، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم سے مال دیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا، کہ زکات نکالو، صدقات نکالو، تندرستی دی ہے تو کہا کہ عبادتیں خوب کرو، روزہ رکھو، نمازیں اچھی طرح سے پڑھو، یہ ساری چیزیں۔ میں جس چیز کو اچھا کہتا ہوں وہ اچھا نہیں، یہ بات یاد رکھ لو، ورنہ انسان تو بہت سی چیزوں کو اچھی سمجھ رہا ہے۔ غیر مسلم لوگ سانپوں کی عبادت کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کے نقصان سے ہمیں بچنا ہے، یہ اچھا ہے، اس کو خوش کرو، یہ کہاں اچھا ہو سکتا ہے؟ انسان کی چوائس سے اچھا عمل اچھا نہیں ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ ہاں تو دنیا میں ہم اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میرے جو چاہا ہے وہ کرو، وہاں تم کو ہماری طرف سے ابھی سے سنا دیتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہاں تمہیں وہ چیز ملے گی تو جو تمہارا جی چاہے گا، تمہاری آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ جنت کے اندر وہ ایسی چیزوں کے اندر ہوں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ جنت میں چاہتے ہیں کہ ہمیں فاختہ کا کباب کھانا ہے یا ہمیں فلاں فیش کھانی ہے، تو صرف سوچنا ہی کافی ہے، آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ اور لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، قرآن میں یہ بھی ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے، یہ تو حسن عمل والی بات ہو گئی،
اور ایک ہے حسن، خوبصورتی. اب خوبصورتی اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھائی جو آدمی دنیا کے اندر عمل میں حسن پیدا ثابت کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دنیا اور آخرت میں اس کے حالات میں حسن پیدا کرے گا، اچھائی پیدا کرے گا. اور اس کے برعکس جو آدمی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ہمارے اندر حسن پیدا کرے گا، ہماری صورتوں میں پیدا کرے گا، ہمارے احوال میں پیدا کرے گا، تو ہم بھی ان کے اندر حسن پیدا کریں گے. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کون حسن پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جیسا ہے ویسا رہے گا ہے. اللہ تعالیٰ کی حالت میں کون پیدا کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر یہ معنی لینا محال ہے. تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بندہ، ہم بندوں کی طرف اپنے افعال سے متوجہ ہوں گے. اثبات الحسن فی اللہ محال فاثبات الحسن ایضا فی انفسنا وافعالنا فنحسن انفسنا بعبادت حضرت اللہ تعالی وافعالنا بالتوجہ الیہ واحوال باطننا بمعرفتہ تعالی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر تو حسن ہم پیدا نہیں کر سکتے. کہا ہماری جتنی عبادتیں ہیں، ہماری جو توجہ اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، کہا اس میں حسن پیدا کرو. ہاں، اللہ معرفت جانتے ہو، پہچاننا، اللہ کو، اللہ سے تعلق قائم کرنا. کہا اس میں حسن پیدا کرو تو ہم تمہارے اندر تمہارے چہروں کو خوبصورت بنا دیں گے. تم حسن پیدا کرو گے خدا کے لیے جو عمل کرتے ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقر. اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن بہت سارے چہرے پچکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ بس کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. تو ایمان والوں کے چہرے کو جب اعمال، دیکھو ایک بات بتاؤ، بہت سارے اعمال چہرے پہ دکھ جاتے ہیں. کیا اعمال چہرے پہ نظر آتے ہیں؟ جس کو آتے اس کو آتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک صاحب آ گئے، تو وہ آدمی جو آیا تھا وہ کہیں بد نظری کر کے آیا تھا، کسی عورت کو بے پردہ غیر محرم کو دیکھ کے آیا تھا. تو آپ نے بتا دیا کہ آنکھوں سے، ایسے چہرے سے زنا ٹپکتا ہے. تو کہا کہ ابھی بھی وہی آتی؟ کہا نہیں، یہ فراست ہے. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست، اس کے وزڈم سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے کہ چہروں کے اوپر، بعض اللہ والے آئینہ اس لیے رکھتے تھے کہ آئینے سے اپنے چہرے کو دیکھتے کہ میرے گناہ کا اثر میرے چہرے پر تو نہیں آ گیا ہے. تو جب اپنے اعمال میں حسن پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حسن پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حسن پیدا کر دیں گے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ملا کر لیا جائے. خیر، اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، اور بہت گہری بات ہے. چونکہ تفسیر ہے، اس میں تو قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ سمندر ہے، جتنا ڈوبو گے اتنی گہری بات آئے گی. امام فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں جنتیوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. وہاں پہ تکلیف رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ایک سوال ہے. تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی حکم رہے گا یا نہیں رہے گا. جو عوام ہے کہا ان کو تو مکلف نہیں رکھا جائے گا، وہ غیر مکلف ہوں گے، ان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا کہ شکر ادا کرو، یہ کرو، مزے ہی کرو بس. دوسرے لوگ جو خاص ہوں گے کہ وہ مکلف ہوں گے، لیکن ان کا مکلف ہونا ہم سے بھی بڑھ کے ہوگا، یعنی عوام سے بھی بڑھ کے ہوگا، عوام سے بھی بڑھ کے. اب بس سمجھنا یہ بات. کیا مطلب اس کا یہ ہے
کہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا واجب ہوتا ہے؟ شکریہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی ساری نعمتیں دیں گے تو کیا اب اس نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا؟ کہا نہیں، کیونکہ اگر شکریہ نہ ادا کریں گے تو پھر سزا ہوگی، اور سزا ہوگی تو پھر جنت کیا رہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو مکلف بنانے میں یہ بات ہوگی کہ پھر تو وہ احسان نہیں رہے گا، احسان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو عوام ہے ان کو تو احسان ایسا کہ اللہ تعالیٰ بس آدمی استعمال کرتا رہے، زندگی گزارتا رہے، لیکن جو خواص ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو دنیا میں کی ہے اس کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بدلے میں ہم کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جنت ملے گی ان عبادتوں سے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ ہم کو ثواب ملے گا، اس لیے کرتے کہ اس نے پیدا ہی ہم کو اس لیے کیا ہے، اسی لیے تو ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں وہ تو اس کا احسان ہے، اور جو عبادت کرے اس نے ہمیں وجود بخشا۔ تو اب جو کچھ دنیا میں کھا رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا احسان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، تو یہ ساری عبادتیں ہم کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ہو گیا تو اب آخرت کے اندر جو ان کو ملے گا اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہوا ہے، تو اب اس کا بھی الحمدللہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جنت کے دنیا کے یہ بازار میں ہم جب جاتے ہیں تو کرنسی لے کر جاتے ہیں، اب تو کارڈ ہو گیا تو کارڈ سے ایسے مارا کہ جاؤ کام ہو گئے، لیکن وہاں پہ کرنسی ذکر ہوگی، آدمی ذکر کرے گا چیزیں لیتے جائے۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت بہت پسند ہے، ذکر اللہ، سب حال میں ذکر کرو اللہ تعالیٰ۔ خیر، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ جب حاضر کیے جائیں گے اپنے آپ کو یہ عبادت میں لگائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو وہ جو چیزیں ملی ہیں، بیویاں ملی ہے، جنت میں نعمتیں ملی ہے، تو اسے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ حور رکھی اللہ تعالیٰ نے، محلات رکھے ہیں، وہاں کا کھانا رکھا ہے، وہاں کا پینا رکھا ہے، تو کہا کہ وہاں ان کی صفت فرشتوں جیسی ہو جائے گی، ایسے لا یاکلون، وہاں کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، اور نہ کھیلیں گے، بلکہ ان کا حال فرشتوں جیسا ہو جائے گا، نہ وہ نکاح کریں گے نہ وہ کھیلیں گے۔ تو گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لذت جو ملے گی اس سے بھی زیادہ ملے گی۔ ہماری لذت کھانے پینے اور اس سے ہوگی، عوام کی خواص کی لذت اللہ کے دیدار میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر ہوگی، یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک آدمی کسی بادشاہ کے یہاں دعوت کے اندر جاوے اور اس کے ساتھ دوسرا ساتھی ہے، وہ کھانے پینے میں نہ جاوے اور بادشاہی کے پاس بیٹھے سب چیزیں سنتا رہے اور بادشاہ کی سب چیزیں دیکھتا رہے، اور ایک آدمی بادشاہ نے جو دعوت کی اس میں کھانے پینے میں لگ جاوے، تو وہ وہاں جائے گا تو ادھر کی چیز سے رہ جائے گا، لیکن جو وہاں چلا گیا بس وہ تو بادشاہی کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ تو اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ تو اللہ ہی کے اندر بس گم ہو جائیں گے، کہتے ہیں فنا فی اللہ، جس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے نے اگر تکلیفیں کاٹی اور نیکیاں کی ہے تو وہاں اس کو بادشاہت دے دے گا کہ جہاں لہم فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ما یدعون، وہاں اس کے لیے میوے بھی ہوں گے اور وہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اس لیے کہ احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ نیکی کر کے لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے سے عبادت طلب کی تھی، تو اب بندہ جو چاہے گا اس کو ملے گا وہاں پہ۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں یہاں رب مانی کر لو، وہاں من مانی کرنی ملے گی۔ اگر یہاں من مانی کی تو پھر وہاں رب مانی کرنی پڑے گی۔ کہا کہ ایسے جاؤ تو ادھر ہی جانا پڑے گا۔ یہ ہے اپنے نفس کو چھوڑ دو
اپنے ڈیزائر کو چھوڑ دو، اپنی انا کو ختم کر دو کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں، ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے، نمے تے سونے گمے، ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں نمے تے سونے گمے، جو جھکے وہ سب کو پیارا ہوتا ہے۔ خیر، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے کہے کے مطابق چلا ہے اس کا بدلہ میرے ارادے کے مطابق ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ جو مانگے گا مجھ سے وہ اس کے ارادے کے مطابق اس کو ملے گا، لیکن ارادہ کیا ہوگا؟ رویت کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تیسری بات اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ قسم کے ہیں، ان کل ما یفرضہ الانسان من انواع، بندہ اپنی طرف سے بہت ساری نیکیوں کو مقرر کرتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، حالانکہ نیکی تو اللہ کے نزدیک وہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ آگے اشارہ آ گیا اس کے اوپر، لیکن پھر اس کو تفصیل سے لکھا راضی نے کہ بہت سارے کام کو ہم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ عند اللہ وہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے کہ کریم جو ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، وہ فقیر سے یوں کہتا ہے کہ یہ کر، تجھے 1 دینار مل جائے گا، یہ کر، تجھے 1 دینار ملے گا، دینار سونے کا ہوتا ہے، اور دوسرے سے کیا کرتا ہے؟ تو اس طرح کر، میں تیرے پر احسان کر دوں گا۔ تو سنیے، جس کا دینار مقرر کر دیا ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ہوگا، جس کو یہ کہا ہے نا کہ ہم تمہارے اوپر احسان کر دیں گے وہ زیادہ ہوگا۔ اس کو تو کر دیا کہ بھئی تجھے اتنا ملے گا، جاؤ، لیکن دوسرے کو کہا کہ نہیں، ہم تمہیں خوش کر دیں گے، تمہارے اوپر احسان کریں گے۔ تو جو آدمی کریم ہوتا ہے وہ انتہائی درجے کے کرم اور انتہائی درجے کی غنا کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ چیز دیتا ہے جو انسان کی چاہت سے اوپر ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں احسان کر دوں گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس آدمی کی جو سوچ ہے اس سے زیادہ دے گا۔ اچھا، علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں کہ دیکھو، احسان کا ایک مطلب یہاں دوسرا بھی ہے جو صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور سوال کیا، مل ایمان، مل اسلام، یہ سب سوال کیے، آخر میں ایک سوال کیا، مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب تم اللہ اکبر کہو، الحمدللہ رب العالمین پہ جب رکو تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم کہے تو یہ سوچو کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، آدھا اس کا ہے آدھا میرا ہے۔ ایاک نعبد، یہ میرا لیے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کروں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ بندہ اپنے لیے کہ یہ میرے بندہ مجھ سے جو مانگے گا کب مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو عبادت کرو اس طرح کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں ہوتا تو پھر اتنا سوچو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب باس اگر ہمارے پر نظر ڈالے ہوئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنبھل کے کام کرنا چاہیے کہ پھر تو ہر مستی کو اس کو نظر میں رہے گی۔ تو یہ احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ جو حل کا لفظ ہے وہ 4 معنی میں آتا ہے۔ کہیں اس کے معنی
قد کا معنی یعنی یقین کے معنی بھی ہوتا ہے، کبھی آرڈر کا حکم ہوتا ہے، کبھی کویشچن ہوتا ہے، اور کبھی انکار کے معنی میں، یہاں پہ اسی معنی میں آیا ہے۔ اب سنیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تشریح کاشفی کے حوالے سے علامہ حقی نے لکھی کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جزائے نیکی نیکس، نیکی کا بدلہ نیک ہے۔ سننا آگے، جزا دہن طاعت را درجات، نیکیاں کرو گے درجات ملیں گے، وہ مکافات کنن شکرہا بزیادت، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ کے ذریعے بدلا دو گے تو اضافہ کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا۔ وَنُفُوسَ را بفرح، اور نفوس کو خوشی عطا فرمائے۔ وَتَوْبَا را، نفوس اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو دباؤ تو خوشی ملے گی۔ وَتَوْبَا را بقبول، تم توبہ کے ذریعے احسان کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ملے گی۔ وَدُعَا را بإجابت، تم دعا کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرو گے، اللہ قبول کرے گا۔ وَسُؤَال بعطا، اور مانگو گے تو اللہ بخشش کرے گا۔ وَاستغفار را بمغفرت، استغفار کے ذریعے احسان کرو گے تو اللہ کی طرف سے احسان ہوگا مغفرت کر کے۔ وَخَوْفِ دُنْيَا را بأمن آخرت، اور دنیا میں اگر اللہ سے ڈرو گے تو آخرت میں امن کے ذریعے اللہ تعالیٰ احسان کرے گا۔ وَجَزَائِ فَنَا فِي اللَّهِ بَقَا بِاللَّهِ، اگر تم خدا کی اندر فنا ہو جاؤ گے، اس دنیا کے اندر میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں، خدا جو کہتا ہے وہ مجھے سننا ہے، وہ مجھے کرنا ہے، وہ مجھے کہنا ہے، یہ ہے فنا فی اللہ۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اگر جینا ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فلسطین کے لوگ مر نہیں گئے، وہ جی گئے، ان کا نام ہسٹری میں لکھ دیا گیا کہ ایسے مظلوم لوگ مارے گئے، اتنے ظلم کے ساتھ گئے۔ اب یہ ملک بنا اور بنے گا انشاءاللہ، بڑی قوت اور شان و بان کے ساتھ بنے گا، اس میں ان کی قربانیاں لگی، بچے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے اور عورتیں اور بوڑھے جوان، سب ڈاکٹر، لائر، لیڈیز، سب قربانیاں ان کی، سمجھ رہے بات کو؟ بقا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ اب میں میری کچھ نہیں ہے، میں جو بولتا ہوں وہ بھی میرا بھی نہیں ہے، وہ خدا ہی کا ہے، اس کا ہی کلام ہے، اس کی تشریح ہے۔ اچھا، ہر کے در راہ محبت شد فنا، یافت از بحر لقا در بقا، جو آدمی محبت کے راستے میں فنا ہو جاتا ہے، محبت کے راستے میں فنا ہو جاتا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبوب کی ہر ادا کو کرنا اور اس کو لانا، یہ اصل محبت ہے۔ بولنے میں تو آج ہندو لوگ بھی کہتے ہیں آئی لو محمد، آج ہندو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آئی لو محمد، چلو ایف آئی کرو، لیکن اس سے مسلمان نہیں ہو گئے ہیں۔ آئی لو محمد تو بہت سارے پنڈت بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ نبی نے جو باتیں کہی، جس بات کو لے کر آئے تھے، آپ کے خاندان والے بھی حضور پہ جان چھڑکتے تھے، کب تک؟ 40 سال کی عمر تک۔ نبوت کا اعلان کیا، وہیں سے دشمنی ہو گئی، کہا کہ اچھا 300 سال خدا مان کے رکھے، اس سے تو ہوتا نہیں، اور ایک کی بات کر رہا ہے۔ میری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر کرا شمشیر شوق سر برید، میوے وصل از درخت شوق چید، جس آدمی نے اپنے شوق کی جس کسی کو شوق کی شمشیر نے اس کے سر کو کاٹ دیا محبت میں، میوے وصل از درخت شوق چید، تو وہ آدمی وصل کا میوہ یعنی محبوب سے ملنے کا جو پھل ہے وہ شوق سے درخت سے چنے گا، توڑے گا۔ خیر، تو بندے کو چاہیے کہ فنا فی اللہ میں احسان پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود کی بخشش ہوگی۔ اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بندہ ادھر احسان کرتا ہے، ادھر سے جزا آتی ہے۔ چنانچہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر مسلم بڑھیا کو دیکھا جو پرندوں کو دانے پھینک رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ پرندوں کو دانے ڈال رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ تو
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا انہ لا یقبل من الجنوبی، کہا کہ کافر ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے، وہ کہاں پاکی جانتا ہے غسل کیا ہے کیا ہے، کہا اللہ ایسوں سے قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا افعل قبل ام لم یقبل، میں تو کرتی رہوں گی چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ کے حرم میں اس عورت کو دیکھا، کیا کہا؟ اس عورت کو کہاں دیکھا؟ کعبہ کے حرم میں عورت نے دیکھ کے کہا کہ یا ذوالنون، اے ذوالنون، احسن الی نعمت الاسلام، احسن الی نعمت الاسلام بقبضۃ من الحبہ، ایک مٹھی اناج کے بدلے میں احسان کر دیا نعمت اسلام کے ذریعے، ادھر سے یہ گیا ادھر سے ایمان کی نعمت آئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایک مخلوق تھی جو حج کے راستے کے اندر بڑی ڈراؤناک شکلیں تھی، ایک قافلے کو گزرنے سے روکا حاجیوں کو، تو بعضوں نے کہا کہ یہ پیاسا ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار لی اور ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لیا اور اس کے پاس پہنچے، اس کے منہ میں پانی ڈالا، پانی کا مشکیزہ اسے ڈالا ہے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے، وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ راستے میں واپسی کے وقت جب حج سے آ رہے تھے، یہ آدمی سو گیا، دیکھتا کیا ہے، بیدار ہوتا ہے، ایک قافلے کو دیکھا، اور یعنی جس قافلے میں وہ گیا تھا کہا وہ تو چلا گیا، یہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اسی حیرت میں تھا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ایک آدمی آیا، اس کے پاس سواری تھی، اس نے کہا کہ میں جاؤں، یہاں تک کہ وہ حاجی جو پہنچے تھے کہا ان کے ساتھ ملا دیا، اور کہا قسم کھا کے انا الذی رفعت عطشی بقربۃ الماء، میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی پیاس تم نے پانی کے مشکیزے سے بجھائی تھی، میں وہی ہوں۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک عورت نے اس کے گھر کے باہر سائل آیا، اس نے ایک روٹی ایک لقمہ دے دیا۔ ہوا یہ کہ بیٹا جنگل میں گیا ہوا تھا، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، بڑی پریشان ہوئی، ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، بھیڑیے کے منہ میں سے بچہ نکال کے عورت کو دیا کہ چل لے جا، اور کہا ہادہ اللقمہ بتلک اللقمہ، کہا یہ لقمہ، یہ جو بچہ ہے وہ کس کا لقمہ تھا؟ بھیڑیے کا لقمہ تھا، کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں جو سائل کو تو نے دیا تھا ایک لقمہ، کہا اس لقمے کے بدلے میں یہ بھیڑیے کا لقمہ تجھے واپس دیا جا رہا ہے۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بارش کی طرح بنو، ہوا کی طرح بنو، سورج کی طرح بنو، چاند کی طرح بنو کہ ہر جگہ برسو، ہر جگہ نفع پہنچاؤ، سورج کی طرح روشنی پہنچاؤ۔ روایت ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال میں جاتا ہے، جس کسی غلطی کے پاس سے گزرتا جاتا ہے وہ غلطی کو مٹا دیتا ہے اور ایک نیکی لکھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ حضور نے فرمایا اذا عملت سیئتا فاعمل حسنہ بجنبہا حسنہ، جب تم سے کوئی برائی ہو جاوے تو نیکی کر لیا کرو، کوئی برائی ہو جاوے تو نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ نیکی کا بدلہ کتنا ملے گا؟ 10 ٹائمز ملے گا۔ کتنے ٹائم؟ اور برائی کا تو ایک ہی برائی ہے، تو نیکیاں تو آپ نے 10 کی ہے ایک برائی کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ یہ نیکی غالب آ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر غفاری، لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ اور کہا یہ احسن الحسنات، یہ تو ساری نیکیوں میں بڑھیا نیکی ہے۔ ہاں، ویکفی فی شرف التوحید، بھئی توحید کے شرف کے لیے کافی ہے کہ ایمان کا یہ بنیادی چیز کلمہ ہے۔ اس لیے دیکھو روزانہ آپ لوگ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، 10 مرتبہ بولا، پھر 10 مرتبہ کے بعد بولو محمد الرسول۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہا 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ محمد؟ اصل میں لا الہ الا اللہ بہت ہاٹ ہے، کیا ہے؟ گرم ہے، اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے۔ تو اب گرما اور ٹھنڈا ہوگا تو مزاج رہے گا ٹھنڈا، اعتدال ہوگا، ورنہ صرف گرم ہی گرم لیتے رہو گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، پھر کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد